تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن مجید میں, اور یہ باتیں دیکھو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. ہمارے میڈیکل سائنس کے بچے ہر بات میڈیکل سائنس کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں, انجینئرنگ کے بچے, کمپیوٹر سائنس کے بچے ہر بات کہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر سائنس کی کتابوں میں. ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے, وہ کتاب اپنے ٹاپک سے ہٹتی نہیں ہے, اگر ہٹے گی تو یہ اس کتاب میں عیب ہے. فزکس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں, فٹ بال کھیلنے کے طریقے اس میں لکھے ہوئے ہیں, تو یہ رائٹر کے لیے ایک نقص کی بات ہے نا. میڈیکل سائنس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں جناب آپ کو سول انجینئر بنایا جا رہا ہے, اس میں بلڈنگیں بنانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ ٹاپک نہیں ہوگا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو بچے یونیورسٹیوں کے, کالج کے, وہ ہر سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں سائنس کی کتابوں میں, کیونکہ سائنس کا ایک سحر ہے جو ہمارے دماغوں پہ سوار ہو گیا. گورے نے اتنی ترقی کی, چاند پہ پہنچا, یہاں پہنچا, تو وہ سب کچھ ہے بھائی, سب کچھ کسی کے پاس نہیں ہوتا. بہت کچھ ہے ان کے پاس, لیکن کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں, وہ ان کا ٹاپک ہی نہیں. تو آسمانی کتابیں, تورات, انجیل, زبور جو اللہ نے نازل کی ہیں اور پیغمبروں کو جو بھیجا ہے, ان کے کچھ ڈفرینٹ قسم کے ٹاپک ہیں. وہ ٹاپک سائنس کے ٹاپکس نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سائنس کو پڑھانے کے لیے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا. وجہ اس کی واضح تھی کہ بھائی جو چیز انسان کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ کو پتا تھا یہ خود اس میں ترقی کرے گا, یہ خود کیا کرے گا اس میں. کچھ چیزیں اللہ نے بہت ہی جو ضروری تھی وہ انسان کو ویسے ہی سکھا دیں, حالانکہ ان کا بھی سائنس سے تعلق تھا. اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پیشگی معذرت, چند سال پہلے کسی ڈاکٹر کا وہ مضمون آیا کہ صبح پتہ نہیں 2 گلاس نہار منہ پانی پینا چاہیے اور دن میں 24 گلاس پینے چاہیے. تو میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا کرا رہے ہیں لوگوں کو. یہ تو جتنی ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہے, یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. اس میں ڈاکٹر کو کیا دخل؟ دیکھو کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے نا زندہ رہنے کے لیے, وہ اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں. جو تھوڑی کم ضروری ہیں وہ تھوڑی سی مشکل. ڈاکٹر صاحب کیا بلکہ سبھی جانتے ہیں یہ کہ سب سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ آکسیجن. کیا خیال ہے؟ تو اب اللہ نے یہ نہیں کیا کہ تمہیں چونکہ سانس لینا ہے تو ہر آدمی کو روزانہ اتنے گیس اس کو لینی ہے, تو جنا ہاسپٹل کے باہر جا کے سلنڈر لے کے لگا لیا کرو. تو سارا پروگرام ہی کیا ہو جاتا, بڑھ جاتا. اللہ نے جتنی آکسیجن چاہیے ہوا میں فری پھوکٹ میں دے دی. اور پھر یہ بھی نہیں کہ جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں, پانی ارادے سے پیتے ہیں. اگر اللہ کہتے ہیں نا آکسیجن میں نے فری میں رکھ تو دی ہے بہت زیادہ, لیکن اپنے ارادے سے اس کو اپنے پھیپڑوں میں لے جایا کرو, تو بھی بڑی ٹینشن ہو جاتی. ہم ہر وقت سوچ کے میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی, ہر وقت اسی طرح سے آکسیجن کھینچ رہے ہوتے, تو بھی دنیا میں اور کسی کام کے ہی نہ رہتے. تو اس کی ضرورت چونکہ ہر سیکنڈ ہے انسان کو, اللہ نے آٹو سسٹم لگا دیا. بھائی بات کرتے ہوئے بھی آکسیجن لے رہے ہوگے, کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہوگے, چلتے ہوئے بھی لے رہے ہوگے, اور جب دوڑو گے تو آکسیجن کی ضرورت زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. اس میں اللہ نے ہمیں ڈاکٹروں کا محتاج نہیں بنایا کہ جی اتنے سلنڈر, اتنے کلو, اتنی نہیں. بھائی اللہ نے کہا یہ ڈاکٹر بھی نہیں پوچھے گا کسی سے, پوچھے گا تو اتنی دیر میں ہو سکتا ہے دم گھٹ جائے اس کا, ٹھیک ہے نا. تو دوسری چیز جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ پانی. تو وہ بھی اللہ نے, وہ تو گورنمنٹ نے ایسا کیا کہ ٹینکروں سے پانی خریدو, لیکن اللہ کا جو پانی کی سپلائی کا جو سسٹم ہے وہ بادلوں سے دے دنا دن پانی ہی پانی, پھر زمین میں بھی محفوظ کر دیا, دریاؤں کی شکل میں جاری کر دیا, پھر زمین میں فلٹر لگا دیا اس کو سیو کرنے کے لیے, کیونکہ صاف پانی ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو اس کے زمین کے اندر ہی سیٹ اپ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا, اور وہ نسبتاً سستا رکھا. پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے روٹی, تو وہ بھی ایک بیج بوتے ہیں, ہزاروں بیج پیدا ہوتے ہیں, وہ تھوڑی مشکل رکھ دی کیونکہ اس کے بغیر پھر بھی ایک آدھ ہفتہ میرا خیال ہے انسان کھانے کے بغیر چل جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اللہ نے اس چیز کو اتنا آسان رکھ دیا. تو وہ مجھے جب وہ ڈاکٹروں نے کہا نا اتنے گلاس پانی, میں نے کہا بھائی یہ تو فطرت خود بتاتی ہے کتنے گلاس پانی پینا انسان نے. اب سوری آپ لوگ پھر بعد میں اگر وہ مجھے میری اصلاح کر دیں تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں بہرحال یہ بات کبھی بھی آئی. تو ہمارے 2-3 لڑکے تو صبح صبح اس کے 2-2, 3-3 گلاس پانی پیتے تھے. میں نے ان سے کہا یار میں نے بکریاں بھی پالی ہے, گائے بھی پالی ہے, کسی کو میں نے یہ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی. یہ مجھے ایسے احمقانہ عمل لگتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی اور کچھ نہیں پانی پی رہے ہو یار, کچھ کرو, پسینہ نکلے, پیاس لگے تو پیو نا. تو کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے کہا یار ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, فطرت کے اصول کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. نارمل زندگی گزارو, ہنسی خوشی جیسے ساری دنیا گزارتی ہے. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ بھی بہت آئی ہوئی ہے نا, بالکل روٹی موٹی ختم کر کے گوشت اور اس پہ, تو اب پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے وہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کچھ آگے جا کے کوئی خطرناک ہی سائڈ افیکٹ نہ نکل آئے اس کے. بھائی ہمیشہ سے ہمارے باپ دادے اناج کھاتے آ رہے ہیں یار, آپ روٹی سے ہٹا کے گندم اس پہ لے آؤ, جو پہ لے آؤ, لیکن بالکل ہی اناج چھڑوا دینا یہ تو نیچر سے بہرحال بغاوت لگتی ہے. خیر میں بات کو جلدی سمیٹ کے ختم کرتا ہوں.
تو کچھ چیزیں تو سائنسی علوم ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں ڈال دیے, اس کے لیے ہمیں سائنسی ترقی کی ضرورت تھی نہیں. کھانا کب ہے, پانی کیا ہے, کتنی, اور ہماری نیڈ رکھ دی چلنا پھرنا. جنگلوں میں شیر بھاگتا تھا تو آٹومیٹیکلی انسان آگے آگے بھاگتا تھا, وہ خود ہی ایکسرسائز ہو جاتی تھی اس کی. کچھ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بھائی یہ کمپٹیشن ہے انسان میں کی فطرت میں, مقابلہ ہے, تو وہ اس میں سائنسی علوم میں خود بخود ترقی کرے گا. ہم اسکول میں پڑھتے تھے کہ جو سب سے پہلی سائنسی ایجاد ہے وہ پہیا ہے, تو اس میں ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ بھائی وہ پھٹے پہ رکھ کے نا چیزوں کو گھسیٹ رہے تھے تو گول گول پتھر آئے, تو وہاں انہوں نے دماغ لڑایا کہ یار ان گول گول پتھروں کو ہم باقاعدہ پہیے ہی کیوں نہ بنا دیں, تو یہاں سے پہیے کی ایجاد ہوئی. تو یہ ایجادات نیچرل ہیں. یہ اگر انگریز نہ بھی ہوتا نا تو ترقی ہونی تھی. یہ اسلام جب دنیا میں آیا تو مسلم سائنسدانوں نے ترقی کی ہے, اور گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دیکھیں آج ہر فیلڈ میں آپ کو ہر مذہب کے سائنٹسٹ ملیں گے, ہر قوم کے سائنٹسٹ ملیں گے, لیکن پتہ ہے 400 سال اس زمین پر ایسے آئے ہیں, تھوڑا نہیں بلکہ 400 سال سے زیادہ ہی, کہ ہر فیلڈ میں اگر کسی سائنٹسٹ کا نام آئے گا کسی بھی فیلڈ میں تو مسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا. وہ یعنی دادا گیری تھی مسلمانوں کی سائنس پر, سمجھ رہے ہو, کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. ہر فیلڈ میں 400 سال تک ہماری کتابیں گوروں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں. میں نے اس پر ایک لیکچر تیار کیا تھا ایک یونیورسٹی میں. یہ تو سارا ملیا میٹ کر دیا, ایسا کر دیا جیسے ہم اب ہماری ینگ جنریشن ایسا سمجھتی ہے جیسے ہم شروع سے ہی بے وقوف ہیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں, شروع سے ایسے نہیں ہم. میں ابھی نارتھ امریکہ سے ہو کر آیا ہوں, وہاں اسپینش زبان بولی جاتی ہے. دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے اسپینش, اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ ہسپانیہ سے. یہ اصل میں مسلمانوں کی زبان تھی. یہاں اتنے بڑے علاقے پر مسلمانوں کی صدیوں حکومت رہی ہے کہ مسلم لینگویج بولی جاتی تھی ہسپانوی زبان, جس کو گوروں نے نام چینج کر کے کیا کر دیا اسپینش, اور اس کا رسم الخط بھی چینج کر دیا. جیسے انڈیا میں اردو بولی جاتی تھی, اس کا رسم الخط چینج کر کے اس کا نام ہندی رکھ دیا, حالانکہ ہے وہ کیا اردو ہے, کیونکہ 20% مسلمانوں نے اتنے بڑے علاقے پر حکومت کی ہے تو فارسی اور پھر اردو ہی رائج ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن انہوں نے عصبیت میں نام ہندی رکھ دیا اس کا اور رسم الخط چینج کر دیا. تو گوروں نے بھی یہ کیا. اس اسپینش زبان میں آج تک عربی کے الفاظ موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ایڈمرل کیا ہے؟ یہ امیر البحر ہے, جو عربی سے کس میں منتقل ہوا ہے؟ انگلش میں. سب سے پہلا بحری بیڑا مسلمانوں نے بنایا تھا, جس کا جو امیر تھا اس کو امیر البحر کہا جاتا تھا. وہ ٹرم بھی آج تک, یعنی یہ انگریزوں نے وہ ساری بحری جو ہماری نیوی کا جو اسٹرکچر تھا وہ سارا کاپی کیا ہے, اور وہ عہدے بھی ابھی بہت سارے وہ ابھی تک وہی نام استعمال ہو رہے ہیں. میڈیکل سائنس میں آپ دیکھو گے عربی ٹرم ملیں گی. ستاروں کے جتنے نام ہیں وہ سارے عربی زبان ہیں, عربی میں ہے جو کنورٹ ہوئے انگلش میں اور مختلف زبانوں میں. تو ایک دور میں ہم نے بڑی دنیا پہ دادا گیری کی تھی, حکومت کی تھی ہم نے. تو میری ذرا اسپیڈ تھوڑی تیز ہے کیونکہ مجھے بھوک بہت سخت لگ رہی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں ذرا جلدی سے جو ہے نا بیان کو جو ہے نا وہ سمیٹوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, یہ تو وہ علوم ہیں جس میں انسان نے ترقی کرنی ہی کرنی اور کرنی لازم بھی ہے. یعنی مسلمان اگر ان علوم میں پیچھے رہیں گے تو برباد ہو جائیں گے. اس میں حدیثوں میں بڑی ترغیب ہے ان علوم میں ترقی کرنے کی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ابھی میرا چونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا. کچھ ہوگا نا حدیثوں میں, تبھی تو مسلمانوں نے اتنی ترقی کی ہے. تو اب وہ علوم تو وہ ہیں جن کا ہماری مادی زندگی سے تعلق ہے اور کسی حد تک شریعت سے بھی تعلق ہے. لیکن بھائی کچھ اور ٹاپک بھی ہیں جو آسمانی کتابوں کے ٹاپک ہیں. وہ ٹاپک ان علوم سے زیادہ ضروری ہیں. وہ یہ ٹاپک ہیں ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود بنے ہیں. گورے کے پاس اس سوال کا جواب بولو نہیں ہے, نہ وہ اس سوال میں پڑتا ہے, حالانکہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. پھر جس نے بنایا ہے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے یا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہماری زندگی کا. پھر اگر کسی مقصد کے لیے بنایا تو مقصد ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اگر وہ مقصد آزمائش ہے تو کوئی حساب و کتاب بھی ہے, کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ انسان کی زندگی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے نا, بلکہ کسی بھی چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے. آپ جب بھی کوئی علم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا موضوع دیکھا جاتا ہے نا, اس کا موضوع کیا ہے, وجہ کہ میں یہ علم حاصل کیوں کر رہا ہوں, اس کی غرض و غایت کیا ہے. ہم جب مدرسے میں تھے تو غرض و غایت انگلش میں شاید اس کو کچھ اور کہتے ہیں. تو بھائی انسان کی بھی تو کوئی غرض و غایت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر ہماری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے بنانے والے کے پیش نظر, تو پھر انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ انسان بھی عیاشی, جانور بھی عیاشی, لیکن دماغ اس کے پاس زیادہ ہے تو یہ عیاشی ذرا اپنا دماغ استعمال کر کے زیادہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے. ان کے پاس اتنی بڑی کھوپڑی, ذہین کھوپڑی بڑی تو بہت ہے لیکن زیادہ اس میں سافٹ ویئر اچھے والے نہیں ڈلے ہوئے. بیل کی کھوپڑی تو ہماری کھوپڑی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے نا,
تو وہ اپنے حساب سے عیاشی کر لیتے ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے جو کافر ہیں, جو مجھے نہیں مانتے, جو اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں جانتے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل, اللہ کی نظر میں یہ جانوروں جیسے ہیں, چوپایوں جیسے ہیں, بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر, کیونکہ چوپائے کے پاس تو اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کے لیے دماغ ہی نہیں ہے, ان کو تو اللہ نے دماغ دیا اور استعمال نہیں ہے. تو اب اللہ تو اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے کہ آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے اور بڑے آپ کے جناب بڑا ایک اچھا گیٹ اپ ہو اور بہت آپ کا خوبصورت بنگلہ ہو, اور آپ کے, اللہ کہتے ہیں جس کو اپنا مقصد ہی نہیں پتا تو اللہ کی نظر میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ دونوں کا ہدف پھر ایک ہی ہے, وہ ہے خواہشات. دونوں کا ہدف کیا ہے؟ آپ نے یہ لفظ آج کل بہت سنا ہوگا کہ ہم کیوں ہیں بھائی, ہم ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. یہ آج کل نا لوگوں کی زبانوں پر کیا ہے, لفظ بہت عام ہے کہ ہماری مقصد ہی کیا ہے, انٹرٹینمنٹ, بس خوشی. تو اور کمال کی بات ہے ایسے لوگوں کو خوشی کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے, یعنی خوشی کے پیچھے پیچھے اور خوشی ان کے